السلام علیکم جی، ناصر عظیم آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل. میرے ساتھ آج عائشہ رفیق صاحبہ موجود ہیں جو کہ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. اور لاسٹ ویک میں ان کا ایک شو ایک نجی چینل کے ساتھ میں نے دیکھا جس پہ انہوں نے بڑے خوبصورت کلمات ادا کیے. بات کر رہی تھیں کہ مرد صاحبان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج میں اپروچ کیا اور اس کے بعد میں نے ان کو انوائٹ کیا اپنے یوٹیوب پروگرام میں. میں پہلے تو میم آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ پلیئر فار می. آپ سے پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کی بکس کے نام اگر آپ بتا دیں، کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں ماشاء اللہ، اور آپ کی بکس کے نام کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ناصر عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور بکس کے نام کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا لفظوں میں لپٹے احساس جو کہ ایک شعری مجموعہ ہے، اس میں شاعری کی گئی ہے، سوشل ایشوز پر بھی کی گئی ہے، انسانی تعلقات پر بھی، انسانی رشتوں پر بھی، لیکن اس میں جس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس پر فوکس کیا گیا ہے، وہ احساس ہے. انسان کی روحانی تعلقات ہیں، انسان کی روحانی احساسات، کیفیات، جذبات ہیں. ویل سیکنڈ ون از محبت ذات پات میں گم، اس کا ٹائٹل ہے جو کہ ایک سوشل ایشو پر ہے، وچ از انٹر کاسٹ میرجز، یعنی کہ ذات پات سے باہر جو ہے وہ اپنی کاسٹ کے باہر نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ذات کے باہر جو ہے دوستی کرنے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، محبت کرنے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، ناجائز نامحرم تعلقات بنانے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو کاسٹ کا ایشو بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً لیٹ میرجز کی جو سیکنڈ بڑی ریزن ہے وہ انٹر کاسٹ میرجز ہے. 1.5 لاکھ نکاح جو ہے پینڈنگ ہے، وہ ذات پات کے مسئلے کی وجہ سے، انٹر کاسٹ میرجز کی وجہ سے. وائل تھرڈ ون از بکلیٹ ود دا ٹائٹل رشتوں کے 40 اصول. اس میں انسانی تعلقات کو بخوبی نبھانے کی کچھ ٹپس اور ٹرکس دی گئی ہیں، کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک شارٹ سٹوری بھی لکھی ہے جو کہ ایک کسی نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، لیکن ان موصوف نے، ان جناب نے یہ ریکویسٹ کی تھی مجھ سے کہ میں ان کا نام جو ہے وہ آف دا ریکارڈ رکھوں، اس کو منظر عام پر نہ لوں. اور انہوں نے بک لکھنے کی ایک بکلیٹ میں نے لکھا، اس کی ریکویسٹ کی تھی. مرد کا نیا روپ اس کا ٹائٹل ہے، لیکن اس کو میں ابھی تک اپنی بکس میں کاؤنٹ نہیں کرتی. ویسے یہی بات آگے بڑھائیں گے، مرد کا نیا روپ. آپ نے جو بات کی کہ مرد صاحبان ہوتے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال یہی ہے کہ کیسے، کیوں، کیسے؟ اور آپ ایک واحد شخصیت ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اوور آل تو جو آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں جو مارچ کیا جاتا ہے خواتین کی جانب سے، میرا جس میں میری مرضی کی بات کی جاتی ہے، تو کیا آپ کا جو کانسیپٹ ہے یا آپ کا جو انالیسس تجربہ لائف کا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد صاحبان ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں یہاں پر شروعات یہاں سے کروں گی کہ مرد کا نیا روپ بیسیکلی لکھنے کا مقصد ایک اس نعرے کی، اس تاثر کی بیخ کنی کرنا تھا. ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ مرد نے جب بھی قلم اٹھایا اس نے عورت کو نازک لکھا، حسین لکھا، اس کے لیے غزلیں، نظمیں، تاریخی کلمات ادا کیے. لیکن انفارچونیٹلی عورت نے جب بھی قلم اٹھایا، آواز اٹھائی، نعرہ لگایا یا کوئی بھی تحریک کا حصہ بنی، اس نے ہمیشہ مرد کو ظالم، جابر، دھوکے باز، فریبی لکھا. تو بیسیکلی مرد کا نیا روپ لکھ کر اس نعرے کی بے کنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں نے کہا کہ مرد صاحبہ ہوتے ہیں، بالکل میں اپنی اس بات پہ مطلب من جو ہے اس پہ ایگری کرتی ہوں اور اس کو آگے لے کر چلتی ہوں. مرد صاحبہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں ہم کہ مرد روتا نہیں ہے، اس کو سخت بنا دیا جاتا ہے. اس کو سخت بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کو سخت بنانے والے ہم ہی ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ 10 بہنوں کی موجودگی میں ایک بہن جو ہے وہ اتنا سیف اینڈ سیکیور محسوس نہیں کر سکتی جتنا ایک بھائی کی موجودگی میں 10 بہنیں جو ہیں کر سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے، بارش لگی ہوئی ہے، سڑک عورت کو کراس کرانی، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، تو مرد اکثر بائک پہ بٹھا کر یا سائیکل پہ عورت کو سوار کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ خود چاہے پانی جتنا مرضی ہو، ایک عام دیکھے جانے والی چیز ہے، اس میں وہ سڑک کراس کروا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ خود کی قربانی دے کے. مرد ہمیشہ سیکریفائس کرتا ہے عورت کے احساسات کی
عورت کے احساسات کا بھرم رکھنے کے لیے، عورت کے احساسات کا پاس رکھنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو گنجائش نہیں دیتے، ہم اس کو اسپیس نہیں دیتے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مرد کو بھی گنجائش دینی چاہیے، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں. اور میں اب عورت کے حقوق کی سرگرم حمایتی اور حقوق نسواں پر بات کرنے والی انسان ہوں، لیکن مرد کی وفاداری پر تھوک کر تماشا کرنے والی جو عورت کا رویہ ہے وہ ہرگز برداشت نہیں. ایک بات ایڈ کروانا چاہوں گا کہ مرد کی وفاداری کے حوالے سے کوئی شعر، کیونکہ آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، اور آپ کی کتابوں کے ٹاپکس بھی ہمارے انہی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں. کیا مرد کی وفاداری کے حوالے سے کوئی شعر آپ کو یاد ہو؟ شعر ویسے کوئی اتنا خاص اسپیسیفکلی یاد تو نہیں ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کروں گی، پھر ساتھ ہی شعر کو بھی کنیکٹ کر دوں گی. دیکھیں، عورت کے رونے سے زیادہ تکلیف اور اذیت اور کرب جو ہے نا، وہ مرد کے سہنے اور برداشت کرنے میں ہے. عورت رو کر اپنا کیتھارسس نکال لیتی ہے، لیکن مرد کو ایک آپ نے بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. وہ اس خاموشی میں جو اذیت، تکلیف، کرب ہے نا، اس کا میرے خیال سے کوئی مداوع نہیں ہے. اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ ایجاد میں، کیونکہ جب انسان خاموش، اگر ہم مرد کی تھوڑا سا مرد والے ٹاپک کو سائڈ پہ رکھ کے بھی بات کریں نا، جب آپ کو اذیت ملتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہو، وہ اس خاموشی میں جو اذیت ہے یا کرب ہے، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ ایک شعر عرض کروں، تو میں اس احساسات کی، ان جذبات کی، اس کیفیت کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ شعر اپنا لکھا ہوا ذاتی تخلیق ضرور عرض کروں گی کہ میرے تخیل کے شور و ہجوم میں، میرے تخیل کے شور و ہجوم میں مجھ سے ہم کلام ہے میری خاموشی. اس پہ خاموشی کا جو انڈیکیشن ہے وہ کس کی جانب؟ خاموشی کی انڈیکیشن آپ نے کہا نا کہ مرد کی ترجمانی کریں، وہ روتا نہیں ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ فی الوقت اس کی طبیعت کہ آپ مردوں کی اتنی زیادہ ترجمانی کیوں کر رہی ہیں یا کیوں کرتی ہیں؟ بیکاز میں جب بھی مرد کے بارے میں بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں، جو کہ میرے آئیڈیل ہیں. ان کی سیکریفائزز، ان کی سپورٹ، انہوں نے اس اسٹیج تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے میرے لیے کیا، وہ ایک بھرم دیا، ایک پاس دیا، ایک مان دیا، بھروسہ دیا. پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہوں. پھر اس کے بعد اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں معاشرے میں، تو کچھ چند ایک کالی بھیڑوں کی وجہ سے سارے مردوں کو ہم لوگ بدنام نہیں کر سکتے. بہت اچھے لوگ بھی، بہت اچھے مرد بھی موجود ہیں. یہ سم ٹائمز عورت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی رسپیکٹ کس طرح سے کرواتی ہے. رسپیکٹ آپ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے رسپیکٹ کا. اور میں مرد کی ترجمانی اس لیے بھی کرتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اعتدال و توازن، بیلنس رکھ کے بات کرنی چاہیے. جب ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مرد بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اس کے بھی کچھ احساسات و جذبات ہیں. اچھا، پروگرام کے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ کلام ہمیں سنانا چاہیں. آپ نے جو اپنی کتاب لکھی، شاعری آپ کی ہے ذاتی، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اگر آپ وہ ہمیں پیش کر سکیں. شاعری بھی سنا دوں گی، لیکن یہاں پر میں ایک جو آپ کا ٹاپک تھا یا جس آپ نے ایک بات سے متاثر ہو کر یہ پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، اس پر میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گی، ایک اور چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ مرد صرف معاشرتی طور پر عورت کا آقا ہو سکتا ہے، لیکن فطرتاً، عقلاً، منطقی اعتبار سے، دل و دماغ سے، نفسیاتی، جذباتی، روحانی طور پر صنف نازک کا تابع دار ہوتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے، اسپیس دی جائے، گنجائش دی جائے، اور سب سے بڑھ کر عزت اور محبت دی جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے روح میں بھی احساسات ہیں، اس کے سینے میں بھی دل ہے جس میں جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے تو آپ نے جو بیلنس کیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پلڑا مردوں پہ ہی بھاری رہا آج کے ہمارے سیشن کا، پروگرام کا، تو پھر چلے بیلنس، جی بیلنس کرنے کے لیے میں ایک اور بات بھی ضرور یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ میں اس مرد کو غلیظ ترین مرد کہتی ہوں جو عورت کو گالی دے، اس پر ہاتھ اٹھائے، محبت کا دعویٰ کر کے اس سے بیچ راستے میں چھوڑ جائے، دل سے کھیل کر اس کے دل کو توڑ دے، اور ان سب سے بڑھ کر طلاق کے نام پر اسے رسوا کرے. مگر
جو عورت مرد کی دی ہوئی عزت، محبت، وفا، بھرم، بھروسہ، مان، ان تمام ویلیوز پر، ان تمام اقدار پر تھوک کر اس سے بے وفائی کرے، اسے ذلیل و رسوا کرے، تو میں اسے عورت کہتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ عورت کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اور ایک اور بات میں ضرور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ ایک لائک کوئی بھی مرد عورت کو زندگی کی تمام آسائشیں فراہم کر کے، مثلاً بڑا گھر، بنگلہ، گاڑی یا مہنگے اور قیمتی تحائف، یہ سب چیزیں فراہم کر کے یا زیادہ سے زیادہ کما کر مرد نہیں کہلا سکتا۔ حقیقی مرد وہی ہوتا ہے جس کی روح میں احساس ہو، جس کے دل میں درد ہو، ورنہ وہ مرد بھی نہیں بھگوڑا ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ جو عورت یہ تمام ایکٹس جو ہے وہ کمٹ کرے گی وہ عورت ہی نہیں، اس طرح سے مرد اگر یہی والے تمام ایکٹس کمٹ کرے گا تو وہ مرد ہی نہیں۔ تو یہاں پر یہ بیلنس ہو گیا۔ اچھا پروگرام کا 1 منٹ باقی، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے اگر آپ اپنا کوئی مجموعہ، کوئی کلام، کوئی اگر ہمیں بتانا چاہیں تو پروگرام کا میرا بالکل میں اپنا ریسنٹلی لکھا ہوا ایک شعر سنا دیتی ہوں، اسپرچول ہے۔ میں تیری رحمت کا چھوڑا ہوا پرندہ ہوں، میں تیری رحمت کا چھوڑا ہوا پرندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میری اڑان کہاں تلک ہے، میں تیرے کن کی طلب میں زندہ ہوں، اپنے فیکون کا نظارہ دکھا کر مجھے پائندہ کر دے۔ اسپرچول شعر ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور فیوریٹ شعر ہے جو کہ لفظوں میں لپٹے احساس سے ہے۔ جستجو خواب پانے کی لمحہ لمحہ کرتے رہے، جستجو خواب پانے کی لمحہ لمحہ کرتے رہے، ستاروں کے ہمراہ تاریکی میں سفر کرتے رہے، راہوں کا علم تھا نہ راہیوں کی خبر، منزل نامعلوم تھی طلب مگر کرتے رہے۔ عائشہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا میرے یوٹیوب چینل کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کروں گا کہ دوبارہ بھی ٹائم آپ دیں گی۔ اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اللہ حافظ۔ ناصر عظیم آپشن خاطر صاحب، میرے ساتھ عائشہ رفیق صاحبہ جو کہ جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور اسٹوریز بھی رائٹ کرتی ہیں، تو آج میرا ساتھ دے رہی تھی میرے پروگرام میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔